السلام علیکم بھائی جان، کیا سین ہے بھائی؟ چکر یہ ہے کہ مملکت خداداد سے عجیب و غریب خبریں آنے کا سلسلہ تاحال جاری ہے، اور بہت ہی دردناک، بہت ہی کربناک، انتہائی تکلیف دہ ایک خبر آئی بلوچستان سے کہ جہاں پہ وہ جو ایک خاتون تھیں جنہوں نے قرآن مجید پہ قسم اٹھاتے ہوئے اپنی ایک ویڈیو ریلیز کی تھی 5-7 سیکنڈ۔ قرآن کی قسم ہے، قرآن بادشاہ ہیں اور سردر عبدالرحمن اسا ڈکی بیٹھا ہیں، دی تزیادی کندا پہ مجھے پتر ڈکی بیٹھا ہیں، اسا آزاد کرو، اسا آزاد کرو۔ ظاہر ان کا کوئی ملنے والا، جاننے والا، پہچاننے والا اس کے پاس ہوگا ویڈیو فون، اس نے کسی سردار کے ذاتی قید خانے سے، یعنی وہ مقید تھی اور انہوں نے وہ ویڈیو بنوا کے ریلیز کی تھی جس میں انہوں نے لوگوں سے التجا کی تھی، سرکار سے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے کہا تھا کہ بھئی ہمیں یہاں سے رہائی دلائی جائے۔ تو انہیں ابدی رہائی مل گئی ہے۔ سردار عبدالرحمن کھیتران نے، جن کی قید میں وہ تھی خاتون، ان کی قید سے کیا، وہ اب تو دنیا کی تکلیفوں سے اور پریشانیوں سے آزاد ہو گئی ہیں۔ کراچی کے ایک بہت مشہور صحافی ہیں فیض اللہ خان صاحب، انہوں نے ٹویٹ بھی کیا اس حوالے سے، اور اس ٹویٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ عبدالرحمن کھیتران جو ہے وہ جنرل مشرف کے ساتھیوں میں سے تھے اور اس وقت روپوش تھے، اور وزارت کا قلمدان بھی ان کے پاس تھا جو کہ ان سے واپس لے لیا گیا ہے۔ کیا آدمی کہہ سکتا ہے اس کے اوپر؟ پتہ نہیں مجھے۔ یونائٹڈ نیشنز آئے گی اس کا حساب کرنے کے لیے، جو آسیہ بی بی ہے اور جو مختارم آئی ہے اس کے لیے تو آ گئی تھی۔ پاکستان کی این جی اوز اٹھیں گی، وہ این جی اوز جو سیدھے سیدھے قوانین کے اوپر جو ہے وہ آسمان سر پہ اٹھا لیتی ہیں، ووٹ کے بات کریں گی اس حوالے سے۔ کون کھڑا ہوگا؟ بلوچ عوام خود کھڑی ہوگی جو ہر چیز کا ذمہ دار وفاق کو قرار دیتی ہے۔ بلوچ تو بڑے غیور لوگ ہوتے ہیں، وہ تو عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے، یعنی بدترین حالات کے اندر بھی جب وہ مسافروں کے آئی ڈی کارڈز چیک کر کے بسوں سے اتار کے بلوچستان میں دہشت گرد لوگوں کو مارا کرتے تھے۔ میں انہیں بلوچ نہیں کہوں گا، وہ دہشت گرد تھے، لیکن وہ دہشت گرد بھی اتنا پاس رکھتے تھے کہ خواتین پہ گولی نہیں چلاتے تھے۔ پتہ نہیں لوگوں کی غلطی ہے یہ پاکستان میں پیدا ہونا، یا پاکستان سے محبت کرنا، یا پاکستان میں رہنا۔ کون اس سوال کا جواب دے گا؟ کون دے سکتا ہے؟ وہ عورت تو مر گئی بیچاری، اس نے مرنا ہی تھا۔ ہر انسان جو دنیا پہ آیا ہے وہ اس نے بالآخر اٹھ کے جانا ہے، لیکن وہ اس سسٹم کے منہ پہ کالک مل کے چلی گئی۔ وہ ایک ایسا تماچا پاکستانی ریاست کے منہ پہ رسید کر کے گئی ہے کہ جس کی انگار، جس کی تپش، جس کی گونج جو ہے وہ جب تک پاکستانی ریاست باقی رہے گی، جب تک سنائی دی جاتی رہے گی۔ یعنی ایک ایسا آدمی بلوچستان کا جو لوگوں کے حقوق مانگتا ہے، جو عوامی جد و جہد کرتا ہے، جو پیورلی ڈیموکریٹک آدمی ہے، وہ خاتون اور مرد میں کوئی تفریق نہیں پیدا رکھتا، وہ دونوں کو گھروں سے نکالتا ہے، دونوں سے کہتا ہے کہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھاؤ، ہتھیار نہیں اٹھاؤ، آواز اٹھاؤ۔ اس کو آپ نے 1 مہینے سے پابند سلاسل کر کے رکھا اسی ریاست پاکستان میں۔ اور ایک ایسا آدمی جو ایک ڈکٹیٹر کے ساتھیوں میں سے تھا، جو ظالم ہے، جس کی ذاتی جیل کے اندر بیشتر لوگ قید ہیں، وہاں سے ایک عورت نے اپنی التجا لوگوں کو بھیجی ویڈیو پہ ریکارڈ کرا کے، اور آج اس کی لاش بارکھان کے ایک کنویں میں سے ملی ہے۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، مجھے معلوم ہے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اگر یہ مسئلہ اتنا اہم ہوتا تو آج عمران خان کیا یار، تحریک انصاف کی ذیلی کوئی جو لیڈرشپ ہے وہ اس کے اوپر بات کر لیتی نا۔ پیپلز پارٹی جو خواتین کے حقوق کے لیے ہر وقت شور شرابہ مچا کے رکھتی ہے، وہ اس پر بات کرتی نا۔ ایک لے دے کے ایک آدمی ہے بھائی 350 کے ایوان میں، جس کا نام مشتاق خان ہے، جو ایسے مسائل کے اوپر آواز اٹھاتا ہے،
جو لڑتا ہے لوگوں کے اوپر، اس کی بھی بیچارے کی طوطی کی پکار نکار خانے میں کہاں تک سنی جائے گی؟ پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں پاکستان کے لوگ، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ پاکستانیوں سے کیا چاہتا ہے. تکلیف دہ خبر ہے، اور مجھے نہیں پتا اس کے اوپر میں مزید کیا. ہاں یہ میں ضرور کہوں گا اپنے بلوچ بھائیوں سے کہ دیکھیں آپ لوگوں کے ساتھ ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں، آپ کی آواز کو آگے پہنچا رہے ہیں، آپ کی آواز میں آواز ملا رہے ہیں، لیکن جب تک ایسے کام ہوتے رہیں گے ایک سرزمین پر، تو جب تک ہم اس سے آپ کی کاز کو ہی نقصان پہنچے گا. اس کو اس خاتون جو ہے جس کے جوان بچے تھے، ان کی بھی لاشیں وہاں سے ملی ہیں کنویں سے. وہ ان کو تو کسی فوج جی نے نہیں مارا، ان کو تو کسی پولیس نے نہیں مارا. ہاں پولیس انہیں باریاب ضرور کرا سکتی تھی، فوج انہیں باریاب ضرور کرا سکتی تھی، لیکن جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ عبد الرحمان کھیتران صاحب جو ہے یہ پرویز مشرف کے ساتھیوں میں سے تھے، تو پتہ نہیں یہ کدھر جا کے کہاں جا کے یہ بات رکے گی. میری تو سمجھ سے آخر میں یہی ہوگا کہ وہ کھیتران صاحب کہیں گے جی میں تو تھا ہی نہیں، میرے اوپر غلط مقدمہ بنا ہے، میرے ملازموں نے مارا ہے، اور ملازم کہیں گے جی ہم نے تو مارا ہی نہیں تھا، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا. اور بات کو اتنا طول دے دیا جائے گا کہ بات آئی گئی ہو جائے گی. اللہ ہی رحم کرے، کیا کہہ سکتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. واقعہ تکلیف دہ ہے، لیکن آگے بڑھنے کے علاوہ کوئی راستہ بھی نہیں ہے، کوئی چارہ بھی نہیں ہے. دوسری خبروں میں آج شوکت عزیز صاحب جو ہے جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی، وہ طلعت حسین کے ساتھ پروگرام میں آئے ریڈ لائن میں، اور وہ اپنے شکوے کا اظہار کر رہے تھے، اور حیران بھی تھے اور پریشان بھی تھے. کہنے لگے، کیا کہنے لگے سنیں. یہ کتنی بڑی حالات کی ستم ظریفی بھی ہے اور آپ کی بڑائی ہے کہ ارشد شریف کی فیملی کا کیس اب آپ نے لیا ہے. یو آر دی آفیشیل لائر فار ارشد شریف فیملی. جی بالکل ایسے ہی ہے، اور وہ ان حالات میں ہوا ہے جب پورے پاکستان میں نو بڈی کیم فارورڈ ٹو ایکسیپٹ ہز کیس. ٹھیک ہے، اور جب میں نے وہ ٹویٹ پڑھی، اور یقین کریں میں لوگوں کو پتہ نہیں میرے بارے میں کیا پرسپشن ہے، لیکن میں بڑا نا وہ اس لحاظ سے ہوں کہ میں جذباتی ایک میری کیفیت طاری ہو جاتی ہے. میری آنسو نکل گئے وہ ٹویٹ پڑھ کے نا. میں کہ یار ایک بندہ ایسا بندہ ہے جس کی اپنی اتنی فالوئنگ موجود ہے، جس کے لیے بے شمار لاکھوں کروڑوں میں لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، پھر ایک پارٹی جس کی خاطر اس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، جو اس کی نعش کو لے کر گلی گلی محلے محلے کریا کریا بیچ رہی ہے، اور اتنی ایک لیگل ٹیم ہے اس کے پاس، کوئی ایک فرد بھی نہیں ہے جو اس نظام میں اس کے لیے کھڑا ہو سکے. تو میں نے اپنے آپ کو پیش کیا، اور الحمدللہ ان کی والدہ محترمہ، ان کی جو اہلیہ ہیں سمیہ، ان کی خالہ ہیں ایک وہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ریٹائرڈ، ان کے سارے بچے، ان کا بیٹا احمد، سب نے بیٹھ کے کہا جی ہم نے تو سمجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمارے اس کے لیے بھیجا. آپ ان کو چارج کر رہے ہیں؟ نہیں، دے انسسٹڈ. اور میں نے کہا جی ہاں فیس کی مختلف موڈز ہوتی ہیں، اور میرا موڈ یہ ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں گے. یہ حالات ہیں جی. یہ تحریک انصاف ہے جو لوگوں کو انصاف دلوانے کے لیے نکلی ہے، جو ارشد شریف شہید کا لاشا کاندھوں پہ لیے لیے گھومتی پھر رہی ہے، جس کے جو لائرز ہیں ان کی ایک پورا گروپ ہے، ایک گینگ ہے، ایک فلیٹ آف لائرز ہے، جسے اگر آپ کہیں تو یہ کہنا بھیجا نہیں ہوگا، اگرچہ فلیٹ جو ہے وہ ویکلز کے لیے یوز ہوتا ہے لفظ، کہ جن کا پوری ایک 10 20 25 50 لوگوں کی ٹیم ہے، اور وہ ارشد شریف کو وکیل نہیں کر کے دے رہے. ان کا کوئی وکیل جو تحریک انصاف سے منسلک ہو بطور جماعت، بطور ہمدرد یا کچھ بھی، وہ یار فیس کا مسئلہ نہیں ہے. حالانکہ وہ آپ دیکھ لیں صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ تو انسسٹ کر رہے تھے کہ نہیں آپ ہم سے فیس لیں، لیکن میں نے منع کر دیا کہ نہیں میں یہ فی سبیل اللہ کروں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ آپ سوچ رہے ہیں کہ کس درجے پر جا کے ان بے ضمیر بغیرت لوگوں نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں ریاست کے اوپر اور اپنی قوم کے اوپر. اور ہماری قوم جو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. بھائی آپ آج جا کے لڑے نا. یہ حامد خان ہے، فواد چودھری خود بیرسٹر ہے، اور یہ بابر اعوان ہے،
اور ایسے بیشتر وکلا ہیں بھائی، بڑے بڑے نامی گرامی وکلا ہیں جو کہ جن کا تعلق ہے پاکستان تحریک انصاف سے. بعضی تو میرا خیال ہے کچھ سینٹ میں بھی ہیں، کچھ قومی اسمبلی کے اندر بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی کہنے والا نہیں ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. نہ جانے پاکستان کی کشتی کو یہ کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. ہاں، تحریک انصاف کے ہی حوالے سے ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ جنہیں عمران خان صاحب کل تک پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے، وہ اب تحریک انصاف میں آ گئے. اب ان کے قصائد پڑھے جائیں گے، اب ان کی خوبیاں سنائی جائیں گی، اب بتایا جائے گا کہ یہ کتنی اہم، کتنی بڑی شخصیت ہیں چودھری پرویز الہی صاحب. سنیے یہ عمران خان صاحب چودھری پرویز الہی کے بارے میں کیا فرماتے تھے. پرویز الہی جو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے، یہ ہمارے لوگ ہیں، یہ عمران خان صاحب ہیں. اور یقین کریں کہ یہ جو پرویز الہی اس وقت تحریک انصاف میں آیا ہے نا، یہ صرف ایک وجہ سے آیا تحریک انصاف میں، کیونکہ اس کو کہیں اور کوئی منہ نہیں لگا رہا. جیسے ہی اس کو یہ سپیس کہیں اور ملے گی، جیسے ہی اس کو یہ معلوم ہوگا کہ وہ کہیں اور جا کے اپنی دال گل سکتا ہے یا اپنا لچ تل سکتا ہے، ویسے پنجابی میں یہ کہا جاتا ہے، تو اسی وقت آپ دیکھیں گے کہ چودھری پرویز الہی اور ان کے ہمنوا وہ کہیں اور پہنچے ہوئے ہوں گے. ایک فون کال کی ماں ہے چودھری پرویز الہی. بہت سارے لوگوں کا خیال شاید یہ ہو کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے ان کے مراسم اچھے ہیں اس وقت، یہ اس چیز کی نشاندہی ہے. میں یہ ایسا نہیں سمجھتا. میرا خیال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے بالکل ہری جھنڈی دکھا دی ہے اور کہا ہے کہ بھائی آپ یہاں سے پتلی گلی سے نکل لو. تو چودھری پرویز الہی صاحب اپنی سر توڑ کوشش کرتے رہے ہیں اس سارے دور میں کہ کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ کر کے، کیسے بھی کر کے حالات ہم بہتر کر لیں، یعنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے تعلقات استوار لے. جب انہوں نے فائنلی دیکھ لیا کہ کوئی انہیں منہ نہیں لگا رہا، اور ادھر سے نواز شریف صاحب نے بھی جو ہے وہ کا اشارہ کر دیا ہے، تو پرویز الہی کے پاس اب کوئی اور آپشن ہی نہیں تھا. اگر اکے سولو فلائٹ میں وہ جاتے مسلم لیگ کاف کے ساتھ، تو چوئی شجاعت کے ساتھ ان کے جو تعلقات ہیں وہ بہرحال بہتر تو ہو ہی جانے تھے، لیکن کب تک وہ بہتر رہتے. تو ممکن تھا، یہ بھی ممکن ہے کہ وہ بھی تحریک انصاف میں آئیں، ٹکٹ لیں، یہاں سے الیکشن لڑیں گجرات کی، اپنی سیٹوں سے اپنی سیٹیں جیتیں، اور پھر واپس جو ہے وہ کسی اور حکومتی اتحاد میں شامل ہو جائیں، عمران خان کو چھوڑ دیں. اس میں کوئی بعید از قیاس یہ چیز نہیں ہے. لیکن پاکستانی عوام دیکھے بھائی یہ کیا لوگ ہیں. مثلا تحریک انصاف کے لوگ دیکھیں کہ یار یہ جس کو آپ گالیاں دیتے رہے، صبح شام برا بھلا بولتے رہے، ابھی جب یہ وزیر اعلیٰ بنا تھا اس وقت بھی تحریک انصاف جو ہے وہ اس کو برا بھلا کہہ رہی تھی، جب اس نے نیپیوں والا بیان دیا تھا کہ اس کی نیپیاں بدلتا رہا ہے جنرل باجوہ، اور اب آپ جو ہے وہ اس کو کچھ کہنا نہیں چاہتے. اور استعفوں کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ اس نے ریزنٹمنٹ اپنی شو کی اور پبلکلی شو کی ہے چودھری پرویز الہی نے عمران خان کے خلاف. اور عمران خان نے اس کے بارے میں اپنی جو سی ای سی کی ان کی میٹنگیں ہوتی ہیں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی، اس میں عمران خان برا بھلا کہتے رہے اور فلاں کہتے رہے کہ دھوکے باز یہ ہے وہ ہے. اب آ کے جو ہے وہ خان صاحب اسی کو دوبارہ گود میں اٹھا لیا ہے. عجیب و غریب حالات ہیں، سمجھ سے بالاتر ہے پاکستان کی سیاست اور پاکستانی جماعتوں کی، سیاسی جماعتوں کی سیاست. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ ایک دیوانوں کا گروہ ایسا ضرور ہے کہ جو ہر جگہ پہ عوام کی بات کرتا ہے. تو دیکھیں عوام ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر پاتی ہے یا نہیں. اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پسند آئے ویڈیو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا. اللہ نگہبان.